محترم، میرا آج کا جو موضوع ہے چھٹی شریف یعنی ہندوستان کے شہنشاہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی، یہ وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے کئیوں بزرگان دین سے فیض حاصل کیا، سب سے برکتیں حاصل کی اور برکتیں حاصل کر کے ہندوستان تشریف لائے اور پھر یہاں پر اسلام کے چراغ کو روشن کیا۔ آپ کی تاریخ ولادت یعنی آپ دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے 14 رجب 537 سنہ ہجری، 14 رجب 537 سنہ ہجری ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کی جو تاریخ وصال کے بارے میں ہے کہ آپ کی جو تاریخ وصال ہے یعنی اس کی تاریخ 6 رجب المرجب 627 سنہ ہجری۔ اب آپ کا جو نام مبارک ہے حسن ہے اور آپ کے والد محترم کا نام گرامی جو ہے وہ غیاث الدین ہے۔ اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق اگر میں دیگر باتیں کروں تو آپ کو غریب نواز بھی کہتے ہیں، آپ کو معین الدین چشتی بھی کہتے ہیں، تو یہ آپ کا لقب مبارک ہے۔ کیا ہے جی؟ غریب نواز سے مراد غریبوں کو عطا کرنے والے، نوازنے والے۔ معین الدین کا مطلب دین کا مددگار۔ اب معین الدین یہ لقب آپ کو کیسے ملا؟ وہ آپ کو ایسے ملا کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے روضے پر تشریف فرما ہوئے تو حضور پاک علیہ السلام نے آپ کو یہ لقب مبارک معین الدین عطا۔ واقعی بھی بڑا دلکش ہے، انشاءاللہ بیان کے درمیان ہی آپ کو بتاتا چلوں گا۔ اب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سید ہیں اور والد محترم سے آپ حسینی سید ہیں اور والد محترمہ سے آپ حسنی سید ہیں، اور والد سے آپ 12 واسطوں اور والدہ سے آپ 11 واسطوں سے مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتے ہیں۔ اب یہ باتیں تو بڑی طویل ہوتی ہیں۔ اب آپ کے متعلق ایک اور بات یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے علم دین کیسے حاصل کیا۔ آپ نے کچھ اپنے والد محترم سے علم حاصل کیا۔ میرے آپ کے والد محترم دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت آپ کی جو عمر مبارک تھی 15 سال تھی، اور پھر 2 سال کے بعد آپ کی والدہ محترمہ بھی دنیا سے گزر گئی۔ اب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیگر اساتذہ کرام سے بھی علوم حاصل کیے۔ اب علم حاصل کیا تو طلب بڑھ گئی کہ اب مزید علم حاصل کرنا ہے، تو آپ نے ان علم حاصل کرنے کے لیے مختلف مقامات کا سفر کیا۔ آج تو اگر ہمیں علم دین حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہمارے محلے میں ہی مدرسہ ہوتا ہے، ہمارے تھوڑے سے آگے کسی علاقے میں چلے جاتے ہیں تو بہت ہی قریب ہوتا ہے، آنا جانا ہمارا رہتا ہے، گھر سے واسطہ رہتا ہے۔ اب ان ایام میں ایسا ہوتا تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی اور شہر کا سفر کرنا ہوتا تھا۔ اب گھرانے سے ملنے کے لیے بھی کافی طویل وقت گزر ہے۔ اگر ہمارا کوئی بچہ ہوتا ہے فل ڈے کہیں لگتا ہے تو ہفتے میں تو آ کے گھر والوں سے مل لیتا ہے، اور اب تو جدید ٹیکنالوجیز ہے کہ آج ہم آن لائن بھی اپنے پیرنٹس کا دیدار کر سکتے ہیں، گھر والوں کا سے کلام کر سکتے ہیں، مگر پہلے کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ یہاں تک بھی بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب علم حاصل کرنے کے لیے ایک وطن سے دوسرے وطن منتقل ہو گئے، اب رابطہ بھی کرنا ہے تو خط و خطابت سے ہوتا تھا۔ اب خط پہنچا، اب طلباء کا ایسا ذہن بنایا ہوتا تھا کہ خط آئے تو خط پڑھنا نہیں ہے، ورنہ تمہارے گھر والوں کی یادیں تمہیں کر پائیں گی۔ وہ خط لیتے تھے، اپنی تجوری میں رکھ لیتے تھے جہاں سامان رکھا ہوتا تھا۔ جب 16 سال 24 سال یا اس سے بھی زیادہ سال جب علم حاصل کر لیا، اب ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ اب میں جاؤں گا تو میرے والدین کی عمر بڑی ہوگی، میرے چھوٹے بہن بھائی مجھ سے بڑے ہو چکے ہیں، یعنی کہ وہ جب میں نے دیکھا تھا اب وہ بڑی عمر ہو گئے ہوں گے۔ اب
ان کی شکل و صورت تبدیل ہو چکی ہوگی. یہ سوچ کانسیپٹ ہوتا تھا. پھر یاد آتا کہ یار میں خط تو دیکھو میرے گھر والوں نے مجھے خط بھیجے ہیں کتنے محبت والے ہیں. اللہ کہ میں خط پڑھوں گا محبت اجاگر ہوگی اور میں ملنے جاؤں گا اس محبت میں مزید اضافہ ہوگا. اب دل چلنے والے واقعات. اللہ جب خط کھولا تو پتہ چلا کہ بھائی امی کا انتقال ہو گیا. کتنے سال پہلے؟ 7 سال پہلے خط آیا بھیا ابو بیماری میں انتقال کرے گا. اللہ بھیا بھائی کو کینسر ہو گیا ہے. دوسرا خط اٹھایا بھیا بھائی کینسر کے مرض میں انتقال ہو گیا. اللہ اس طریقے کے خط ہوتے رہے. اب خط پڑھے اس وقت تکلیف. اب کیا کریں جی؟ علم حاصل کرنے گئے ماں باپ کا انتقال ہو گیا پہنچے نہیں. آج تو اگر باپ کا انتقال ہو ماں کا انتقال ہو تو فوراً بھاگ کر آ جاتے ہیں کہ ماں باپ کا دیدار ہو جاتا ہے. مگر بزرگان دین نے جب یہ واقعات جب خط کی صورت میں پڑھے دل برداشتہ نہ ہوئے. کیوں؟ علم حاصل کیا ہے دین پھیلانے کے لیے. ایسی رکاوٹیں بہت سی آئیں گی میرے پاس مگر میں نے پیچھے ہٹنا نہیں ہے. مگر آج کے نوجوان جب یہ خط پڑھے کیا خالی میسیج آتا ہے پتہ چلے کہ ابو کا انتقال ہو گیا. ابو جی کا منہ دیکھنے گیا واپس مدرسے کا منہ نہیں دیکھ رہا ہے. کیوں؟ ابو کا انتقال ہو گیا صدمے میں لگا ہوا ہے. مدرسہ چھوڑ گیا. موت زندگی تو ہے ہی ہے مگر یہ ساری چیزیں ہمارے علم حاصل کرنے میں رکاوٹ نہیں بنانا. ہمیں انہیں رکاوٹ نہیں بنانا. ہمیں اپنے مشن پہ قائم رہنا ہے. اللہ اکبر. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دین حاصل کر رہے ہیں آپ کے بھی علم حاصل کرنے میں بہت سی رکاوٹیں آئیں مگر آپ نے ان رکاوٹوں کو دیکھا نہیں. آپ علم حاصل کرتے تھے. اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پیدا ہوئے ایران میں اور اس کا جو صوبہ ہے سجستان وہاں پیدا ہوئے ہیں. اب علم حاصل کرنے کے لیے آپ سمرقند جا رہے ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے آپ بخارا جا رہے ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے آپ عراق جا رہے ہیں. ان مقامات پر آپ نے علم حاصل کیا ہے. ان وقت کے بڑے بڑے علماء نجم الدین کبرا ابو النجیم ضیاء الدین سہروردی ان عظیم ہستیوں کے پاس آپ نے علم دین حاصل کیا اور طلب بڑھ گئی اور علم حاصل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو الہام کیا جا قصبہ ہارون ہے. وہاں پر ایک میرا ولی ہے حضرت خواجہ عثمان ہرونی. ان کے پاس جاؤ وہاں علم حاصل کرو. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب قصبہ ہارون پہنچے جب تلاش کیا حضرت خواجہ عثمان ہرونی نظر آئے. آپ نے ان کا دیدار کیا اور ان کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. 2 سال تک آپ نے عثمان ہرونی کی خدمت کی ہے. ان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو حضرت نے اتنا علوم عطا کیا. تصوف کا علم بھی عطا کیا. روحانیت بھی آپ کو سکھائی. سب کچھ سکھائی. تاریخ گواہ ہے کہ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 52 سال کے ہوئے تو حضرت عثمان ہرونی نے آپ کو خلافت بھی عطا کر دی. آپ کو پیری مریدی کی اجازت بھی عطا کر دی. اب دیکھیں مرشد ہوتا کیسے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پیر صاحب کا ہاتھ نہیں چومتے تھے. پیر صاحب کا سامان ہی صرف نہیں اٹھاتے تھے. اللہ خواجہ غریب نواز پیر صاحب کے اتنے قریب ہوتے تھے کہ پیر صاحب کے جو اوصاف تھے اس کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے. آج کا مرید کیا پیر صاحب ہاتھ چوم رہے ہیں. پیر صاحب دعا کرنا ہاتھ چوم رہے ہیں. پیر صاحب روزی کا تنگی ہے دعا کیجیے گا. ہمارے یہاں یہ سسٹم ہوتا ہے. پیر صاحب نے روزی کمانے کا کون سا وظیفہ بتایا یہ ہم یہاں پہ یاد رکھتے ہیں. ناراض مت ہوئیے گا. پیر صاحب کا یہ عمل تو دیکھو کہ پیر صاحب نمازیں کتنی پڑھتے ہیں. پیر صاحب 5 وقت کی نماز کے علاوہ نوافل بھی تو پڑھتے ہیں. وہ بھی تو اپنا. پیر صاحب کھاتے کیسے ہیں. کم کھا رہے ہیں پیر صاحب. اس ادا کو اپناؤ گے. اور پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ
پیر صاحب سے وظیفے مانگ رہے تو کون سا وظیفہ مانگ رہے؟ روزی کمانے کا نہیں بابا، وظیفہ وہ کہ میں اللہ کے قریب کیسے ہوں۔ اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر صاحب کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا ہے، سعی بھی فرما لی ہے، حلق بھی کیا ہے۔ اب پیر صاحب کے ساتھ کعبۃ اللہ شریف کے قریب ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ اے حسن آسمان کی طرف نظر اٹھا، کیا نظر آتا ہے؟ اللہ۔ اور غریب نواز کہتے ہیں کہ مرشد ایک منزل نظر آ رہا ہے۔ کہا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ۔ اللہ، ابھی ہمیں کوئی بولے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 100 مرتبہ سورہ اخلاص؟ درود شریف پڑھنے میں موت آتی ہے، سورہ اخلاص کیسے پڑھیں؟ مگر مرشد نے کہا 1000 مرتبہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے 1000 مرتبہ پڑھا۔ کہا اب نظر اٹھا، اب پیر صاحب اور بھی مناظر نظر آ گئے ہیں۔ اللہ، پیر صاحب نے کہا دوبارہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ لیکن میں سوال آ رہا ہوگا اتنا ٹائم ہے، نماز بھی بیچ میں آئی ہوگی، اس کا بھی جواب آتا ہے۔ اب دوبارہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا۔ پیر صاحب نے کہا دوبارہ اوپر آسمان پر نظر اٹھا۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز سے جب دوبارہ آسمان پر نظر اٹھائی، اللہ اکبر، اب کچھ حجابات نظر آنے لگ گئے، عرش نظر آنے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد نے کہا کہ جو مقصد میں چاہتا تھا تجھے وہ مقصد مل چکا ہے۔ جب خواجہ غریب نواز اور مرشد دونوں جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نبی پاک علیہ السلام کے روزے پر آئے ہیں، سلام کی السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا فقط۔ کہا کہ اور تم پر بھی سلامتی ہو اے قطب، یعنی مقام بتا دیا کہ تم صرف اللہ کے ولی ہی نہیں، ولایت کے قطب کے درجے پر تم فائز ہو۔ اور آپ کو حضور پاک علیہ السلام کے در سے یہ حکم ہوا ہے کہ اے معین الدین آپ ہند کی طرف سفر کریں۔ جب آپ کو وہاں سے ڈیوٹی ملی ہے، حضور پاک علیہ السلام نے جب آپ کو ڈیوٹی ادا کر دی، اب حضور پاک علیہ السلام نے جو ڈیوٹی عطا کی ہے، خواجہ غریب نواز نے اسے قبول کیا۔ اب خواجہ غریب نواز رکے نہیں ہیں، حضور کے حکم سے آپ نے سفر اختیار کر لیا۔ آج تو مجھے مدینے جانا ہے تو یہاں سے میں چلا جاؤں چینا ایئرپورٹ، اب صرف اور صرف مجھے 2 یا 2.5 گھنٹے کے اندر میں جدہ پہنچ جاؤں گا یا ڈائریکٹ مدینے پہنچ جاؤں گا۔ ہمارے لیے آسانی ہے، ہاں آج ہی نکلا آج ہی پہنچ گیا۔ اب ان وقتوں میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔ اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینے سے دیگر مقامات پر ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی فلاں بزرگ سے ملاقات ہوئی ہے، ان کی صحبت میں بیٹھے، ان سے فیض حاصل کیا، ان سے روحانیت حاصل کی، پھر کسی اور مقام میں کسی اور بزرگ سے ملے، یوں کرتے کرتے آپ بغداد پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ بغداد میں شہنشاہ اولیاء حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کتابوں میں ملتا ہے خواجہ غریب نواز نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 5 ماہ 7 دن تک وہاں رہے، ان سے فیض حاصل کیا، ان سے اجازتیں حاصل کی، ان سے خوب ساری برکتیں حاصل کی۔ پھر آپ آگے مختلف مقامات سے ہوتے اس وقت تو پاک و ہند و بنگلہ دیش ایک ہی تھا، آپ لاہور کی زمین پر تشریف لائے، اب لاہور کی زمین پر آپ موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب لاہور میں عظیم دربار ہے، شہنشاہ لاہور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی تربت پر غوث پاک بھی آئے۔ غوث پاک نے وہیں کھڑے ہو کر کہا کہ اگر یہ ظاہری حیات ہوتے تو میں ان کا مرید ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے پاکستان میں یہ عظیم ہستی عطا فرمائی۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ اگر ہمیں مال دے تو ہم وہاں پر بھی حاضری دے سکتے۔ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے دربار میں بندہ سچے دل سے مدینے کی ڈگری لینے جائے
تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے مدینے کی ٹکٹ عطا فرمائے۔ خواجہ صاحب ان کے تربت پر سلامی دے رہے ہیں اور وہیں پہ خواجہ صاحب اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں۔ کہیں دین لگائے جس کو کہا جاتا ہے چلا، آج بھی موجود ہے خواجہ صاحب کا چلا وہاں، پھر وہاں سے فیض حاصل کیا۔ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا کہ جب وہاں سے مکمل فیض حاصل کر لیا پھر خواجہ صاحب نے اس جگہ دہلی کی طرف گیا، پھر وہاں سے اجمیر کی طرف آئے اور وہاں پر اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ اس وقت کا ظالم و جابر بادشاہ پرتھوی راج موجود تھا اور اس کو پتا چلا کہ کوئی درویش ہے ہمارے بتوں کو برا کہہ رہا ہے اور اپنے دین کی طرف لا رہا ہے۔ اس پرتھوی راج نے خواجہ صاحب اور خواجہ صاحب کے جو مریدین آپ کے ساتھ ساتھ سفر بھی کر رہے تھے وہ بھی ساتھ موجود ہیں، ان لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کہا کہ اے فقیر، اے درویش، یہاں سے ہٹ جا۔ خواجہ صاحب ایک جگہ چھوڑ رہے دوسری جگہ جا رہے، وہاں پر اللہ کی عبادت شروع کر رہے، دین کی دعوت دے رہے، وہاں سے بھی ہٹا رہے، ہٹا ہی رہے۔ خواجہ صاحب علیہ رحمہ اپنے اخلاق اور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے انہیں جواب نہیں دے رہے ہیں، ان کے کہنے پہ اپنی جگہ تبدیل کرتے جا رہے ہیں۔ اب ایک درخت تھا، وہاں پر خواجہ صاحب اور آپ کے مریدین تشریف فرما ہوئے، وہاں بیٹھ گئے۔ اب وہاں پر اللہ کی عبادت بھی چل رہی ہے، ذکر بھی چل رہا ہے، درویشوں کی محفلیں ہوتی ہیں، وہاں پہ اللہ کا ذکر بہت ہوتا ہے۔ آج کل ہماری خانقاہوں میں اللہ کا ذکر ختم ہو گیا، صرف اور صرف نعتیں بھی اس سے پڑھی جاتی ہیں کہ پیسوں کا نمائش ہو جائے۔ نعت خواہ بھی ان شعروں کو زیادہ رگڑتے ہیں کہ جس میں پیر صاحب اور دیگر خلیفہ وغیرہ پیسے اڑا دیتے ہیں۔ آج کل ہماری محفلیں پیسوں کی بارش والی ہوگی، معذرت کے ساتھ، برا لگے 2 کے 10 روٹی کھا لیجیے گا۔ اب صوفیہ کی محفلیں جو ہوتی تھیں، اللہ کا ذکر آنکھیں بند، اللہ کا یہاں ذکر شروع ہوا، منازل طے ہونا شروع ہو گئی، آنکھیں بند ہیں، دھڑ یہاں پر ہے، روح مقدس مقامات کی سیر کر رہی ہے۔ بندہ پاکستان، شہر کراچی یا یہاں پر یونس آباد میں جامع مسجد اہل سنت میں بندہ بیٹھا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، دھڑ تو اس کا یہاں پر ہے مگر روح بیت اللہ کا طواف کر رہی ہوتی ہے۔ یہ صوفیہ کا طریقہ ہوتا تھا۔ خواجہ غریب نواز ذکر کر رہے ہیں، مریدین خلفاء بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اب اسی وقت پرتھوی راج کے کچھ باشندے آئے، کچھ بندے آئے، کہا کہ اے فقیر، اس جگہ کو چھوڑ، بادشاہ کے یہاں پہ اونٹ بیٹھتے ہیں۔ اب دیکھو ولیوں کی زبان کیسی ہے، جو بول دیا ہو گیا۔ کہتے ہیں نا کہ بزرگوں کے پاس جاؤ تو دل و زبان کو سنبھالنا، جو تم بولو گے اس پر انہوں نے جو جواب دے دیا وہ مہر ہے، جو تم دل میں سوچ رہے ہوگے اس پر انہوں نے کچھ کہہ دیا وہ مہر ہے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز کھڑے ہوئے، کہا کہ یہیں پر ہی اونٹ بیٹھیں گے، یعنی یہیں پر ہی اونٹ بیٹھیں گے۔ اب خواجہ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ تم یہاں اونٹوں کو بٹھاؤ گے تو یہیں بیٹھے رہیں گے، یعنی اٹھیں گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب چلے گئے۔ اب آپ اناس ساگر کی جو جھیل تھی وہاں پہ تشریف لے، منظر بڑا خوبصورت تھا، اللہ کی عبادت میں مزید لذت آنا تھا۔ آپ وہیں بیٹھ گئے، اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے۔ بادشاہ کے اونٹ آئے، بٹھایا تو ایسے بیٹھے کہ جیسے چپک گئے، یعنی زمین نے پکڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب اٹھانا شروع کیا تو کوئی اونٹ نہیں اٹھا۔ یہ واقعہ، یہ ماجرا جا کے پرتھوی راج کو بتایا۔ پرتھوی راج سمجھ گیا کہ یہ درویش کوئی معمولی نہیں ہے، مگر اس خبیث کے ذہن میں تو یہ تھا کہ شاید نعوذ باللہ جادوگر ہے۔ اب کہا کہ جاؤ اس سے معافی مانگو، وہ معاف کر دے گا تو وہ چھوڑ دے گا۔ اب وہ سارے سپاہی آئے، کہا کہ درویش ہم تم سے معافی مانگتے ہیں، تمہیں ہم نے وہاں سے اٹھا دیا، اب بادشاہ کے اونٹ بیٹھ چکے تو ایسے بیٹھ گئے کہ اٹھتے نہیں ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے کہا کہ جاؤ وہ اٹھ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پرتھوی راج کے جتنے سپاہی تھے جب وہاں گئے جہاں اونٹ کو بٹھایا تھا، وہ سارے کے سارے اونٹ کھڑے ہیں یہاں وہاں۔ اللہ کے ولی نے جو بولا ہو گیا، وہیں ہی بالکل بیٹھ چکے تھے۔ جب اللہ کے ولی نے کہا کہ کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہی ہو گئے۔
اللہ اکبر، اللہ بھی ان کے الفاظوں کا انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ کیا بولے تو میں وہ کر دوں. اللہ اکبر. اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو پانی کی طلب ہے، بشر ہے، پیاس ہے. آپ نے اپنے مرید اپنے خادم کو ایک کٹورا دیا، کہا کہ جاؤ پانی لے. اب وہاں جو بادشاہ کے سپاہی جو اناساگر کو گھیرے ہوئے تھے، کہا کہ تم لوگ پانی لے تو پانی گندا کرتے ہو، نعوذ باللہ، ہم پانی نہیں دیں گے. خواجہ غریب نواز نے کہا انہیں کہو کہ صرف ایک کٹورا ہی دے. وہ سمجھے تھے کہ ایک کٹورا اس سے کیا گزارا ہوگا، مذاق کرنے لگ گئے. خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ ایک کٹورا دے دو. کٹورے سے مراد یہ ہو گیا کہ جتنا اناساگر ہے وہ ہم کٹورے میں ہی لے لیں گے. اللہ اکبر. خادم گیا یا مرید تھا وہ گیا، جیسے ہی وہ کٹورا یعنی کشکول رکھا ہے، اللہ کے حکم سے خواجہ غریب نواز کے صدقے وہ سارا کے سارا اناساگر کیا، جہاں کہیں بھی نہریں تھی، سارا کا سارا پانی اس کٹورے میں آ گیا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اب پرتھوی رات کو پتا چلا تو وہاں اس کی حالت خراب کہ سارا کا سارا پانی اسی کٹورے میں اور سارا پانی خشک. اب ہم کریں گے کیا؟ اب پرتھوی راج نے کہا کہ جاؤ ان سے معافی مانگو، ان سے کہو کہ جس طرح پانی لیا ہے وہ دوبارہ دے دیں. اللہ اکبر. خواجہ غریب نواز کے پاس آئے، معافی مانگی. خواجہ صاحب نے جملہ کیا کہا، ہمارا مذہب کتے کو بھی پیاسا نہیں چھوڑتا. یہ تو میں امتحان لینے کے لیے عمل کیا تھا. اپنے انہی مرید کو یا خلیفہ کو یا خادم کو کہا کہ جاؤ جس کٹورے سے تم نے پانی لیا تھا وہ اندھیل دو. اللہ اکبر. جیسے ہی وہ کشکول کو اندھیل دیا، جیسا اناساگر بھرا ہوا تھا ویسا ہی بھرا، جہاں جہاں پانی تھا سب جگہ وہ پانی ہو گیا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اب پرتھوی راج نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے جادوگروں کے سامنے انہیں کھڑا کر دیا. ہمارے بڑے بڑے جادوگر بھی اس سے مقابلہ کریں، اسے شکست دے. اب اسے کیا پتا کہ یہ اللہ کا ولی ہے. تمہارے بڑے سے بڑے جادوگر بھی ہار مان جائیں گے. پرتھوی راج کے محل میں جو چھوٹے چھوٹے جادوگر تھے وہ سب گئے اس مندر کے پاس جو بڑا مندر ہے. وہاں پر ایک جادوگر برہم تھا. اس کے پاس جا کر کہا کہ ہمیں ایسا جادو سکھاؤ کہ اس وقت یہاں پہ جو درویش ہے ہمیں اسے ہرانا ہے. اب وہ جادوگر مانا وہ پکا جادوگر تھا. اب وہ جادوگر کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کی دولت ادا کرنے والا. اللہ نے اس کے بھی دل کی آنکھ کھول دی تھی. اس نے اپنے دل کی آنکھ سے جان لیا کہ مجھے جس کے لیے یعنی کہ مقابلے کے لیے بھیج رہے ہیں وہ شخص معمولی نہیں ہے، بہت بڑا درویش ہے. وہ جو کچھ کرے گا میرے سارے اثار کو توڑ دے گا، میرا جو تلسم ہے اسے ختم کر دے گا. پھر بھی اس نے کہا کہ تم لوگ پیچھے منتر پڑھتے رہنا، میں اپنا کام کرتا رہوں گا. جب وہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیچھے سب جادوگر منتر پڑھ رہے ہیں، یہ اپنا کام کرنے کے لیے آیا ہے. خواجہ غریب نواز کا جو مرید ہے، خادم ہے، جب اس نے منتروں کی آواز سنی خواجہ صاحب کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ یا علی جا یہ لوگ منتر پڑھ رہے ہیں جادوئی. تو خواجہ صاحب نے کہا کہ ان کا منتر مجھ پر اثر نہ کرائے. اللہ اکبر. خواجہ صاحب علیہ رحمان نے جیسے ہی نظر اٹھائی وہ جادوگر کا جو تلسم تھا، جو اثار تھا وہ ٹوٹا ہے. اور جادوگر نے جب خواجہ صاحب کے چہرے کو دیکھا ہے، چہرے کی روحانیت، چہرے کی کشش، چہرے کا روح فوراً اس کے دل میں داخل ہوا ہے. اور اس نے اسی وقت خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آیا ہے، کہا کہ میں اپنے ناپاک پلید مذہب کو چھوڑتا ہوں اور میں آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں. فوراً اسی وقت اس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، اور جو اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اسی ڈنڈے کو اپنے جادوگروں پہ مارا ہے. کہا ہے کہ تم یہاں سے جاؤ، میں نے اسلام کو قبول کر لیا. اللہ
इसी तरह ख्वाजा साहब को जो देखता वो इस्लाम कबूल कर लेता, ख्वाजा साहब के चेहरे को देखता इस्लाम कबूल कर लेता, ख्वाजा साहब के अखलाक को सुनता इस्लाम कबूल कर लेता। एक मरतबा ख्वाजा साहब बादशाह के दरबार में लाया, कहा कि तुम हमारे दीन से लोगों को हटाते हो। ख्वाजा साहब ने कहा कि मैंने नहीं कहा कि अपने दीन को छोड़ो, वो खुद दीन को कबूल करते हैं, मैंने किसी पर रोक नहीं दिखाया, बात करता हूं दीन कबूल कर लेते हैं, मैंने किसी पर जोर नहीं दिया। अगर कहा कि दीन कबूल कर लो तो कर लिया है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तुम यही देख लो, कलमा पढ़ कलमा पढ़ कलमा पढ़, जैसे ही ख्वाजा साहब ये कहते अगला कलमा पढ़ता और इस्लाम कबूल करता। तो किताबों में लिखा है कि ख्वाजा साहब ने कम और बेश 90 लाख लोगों को मुसलमान किया। हो सकता है कि हम में से भी कुछ ऐसे होंगे जो हमारे आबा व अजदाद ने ख्वाजा गरीब नवाज से इस्लाम कबूल किया। तो ये सलीका है। जिस तरह मैं 11वीं मनाता हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं छठी भी मनाऊँ। 11वीं वाले के हाथ में हाथ दिया है तो छठी वाले ने तो ईमान भी दिया है, तो हमें इनकी छठी भी मनानी चाहिए। और आज रात है, छठी शरीफ की रात है और ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स है, तो इंशाअल्लाह हमारी इस मस्जिद में भी महफिल होगी, मुख्तसर महफिल होगी। कोशिश कीजिएगा इसमें आइएगा, और यही महफिल अपने घर पे भी करनी है। इनको इसाले सवाब करना है, लाजमी नहीं होगा देख बनाओ, देख बनाएंगे तो ये फातिहा है नहीं। जो भी हस्बे तौफीक हो सके, काफ़ी ही हो सके, वही रख के फातिहा पढ़ लो। अल्लाह वालों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह वाले तुम्हारा इखलास देखते कि मुझसे मोहब्बत कितनी करता है, बस तुम्हारे दिल में वो मोहब्बत है, अल्लाह वाले उसे ही कबूल करते हो, अल्लाह वाले भी नवाज देते। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मनाने की सादत फरमाए। अब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह 6 रजबुल मुरज्जब 627 सने हिजरी को दुनिया फानी से रुखसत फरमा। अब आपके रुखसत से पहले का वाक़या औलिया किराम ने जो जिक्र किया है कि इनके ख्वाब में, औलिया किराम के ख्वाब में नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए हैं, और नबी पाक अलैहिस्सलाम औलिया किराम को कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि मेरा दोस्त, मेरा महबूब अब दुनिया से मेरे यहां आ रहा है। अल्लाह जब देखा कि औलिया किराम जब ख्वाब से बेदार हो गए तो खबर आ गई कि गरीब नवाज का इंतकाल हो गया। अल्लाह, और देखने वालों ने देखा कि ख्वाजा गरीब नवाज की पेशानी पर हबीब अल्लाह अला हुब्बिल्लाह, क्या लिखा कि अल्लाह का हबीब यानी अल्लाह का महबूब अल्लाह की मोहब्बत से गुजर गया। अल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज दुनिया से रुखसत हुए, मुरीदों को गम में डाला, और फिर बुजुर्ग फरमाते हैं जिस तरह अल्लाह का वली दुनिया में रहकर कमाल करता है, जब दुनिया से जाता है तो 10 गुना और पावर बढ़ता है। जो गौसे पाक यहाँ से मुरीदों की सुन रहे हैं अल्लाह की अता से, तो अपनी हयाती में भी मुरीदों की सुनते थे। जब जो समात थी वो समात थी, रुखसत होने के बाद वो समात उनकी बढ़ जाती। तो हमें गम नहीं करना चाहिए कि अल्लाह का वली चला गया, पीर साहब इंतकाल कर गए, तो हम ये सोचें कि अब मेरा पीर चला गया, अब मेरा क्या होगा। अब जो तेरा होगा तू भी नहीं सोच सकता क्या होगा। पीर साहब की मौजूदगी में जाकर वो पीर साहब से कर्म करवाया था। अब पीर साहब चले गए ना, अब तू जहां बैठकर पीर साहब को पुकारेगा, पीर साहब ज़ाहिरी तौर पे जलवागर हो जाएंगे या फिर रूहानी तौर पर आ जाएंगे। तो हमारे ये जितने भी मुरीदीन है ना, उनको ये गम करना नहीं चाहिए। सही। अब आखिरी बात पर बयान